بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آدمی جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تو وہ جمعہ کے دن وہ گھڑی کون سی ہے اور وہ وقت کب ہے؟ تو اس کے متعلق سوال ہے۔ تو جواباً عرض ہے، بہت ساری صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آدمی جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں، کہ اس گھڑی کے موافقت میں اس کا مانگنا، اس کی دعا کا وقت اور وہ گھڑی دونوں برابر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں اس گھڑی میں مانگی ہوئی چیز اس کو عطا کریں گے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ وقت اور وہ گھڑی کا وقت کون سا ہے، وہ گھڑی کو ہم کیسے پہچانیں، اس وقت کو ہم کیسے پہچانیں؟ تو اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں دو طرح کے قول ملتے ہیں۔ سب سے پہلا قول تو یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گھڑی جمعہ کے دن کی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے ان دو وقت کے درمیان وہ گھڑی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، امام صاحب جو جمعہ کی نماز پڑھانے والے جو امام صاحب ہوتے ہیں، وہ امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جب بیٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک جو وقت ہوتا ہے اس کے درمیان وہ گھڑی ہے۔ تو ان دونوں میں سب سے زیادہ صحیح بات پہلا قول ہے، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک اس کے اندر وہ گھڑی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے بزرگان دین جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز ختم ہونے تک کسی سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد اکثر و بیشتر ذکر میں، اذکار میں، دعاؤں میں مشغول ہوا کرتے تھے، تاکہ ان کا مانگنا، ان کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا اس گھڑی کے موافقت میں ہو جائے۔ تو لہٰذا جمعہ کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک دعاؤں کا اہتمام کرنا، یا پھر مغرب سے کچھ دیر پہلے 5-10 منٹ 15-20 منٹ پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ گھڑی ہمیں مل سکتی ہیں۔ اور ایک بات جان لینی چاہیے کہ ایسے جو بھی فضائل والی چیزیں ہوتے ہیں، شریعت اس کو واضح طور پر بیان نہیں کرتی کہ یہی گھڑی ہے، یہ اسی وقت میں ہے، اس طریقے سے بیان نہیں کرتی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے 24 گھنٹوں میں جمعرات کے دن، آج جب مغرب کا وقت شروع ہوا تو جمعہ شروع ہو گیا، آج کے مغرب سے کل غروب تک اس کے درمیان یہ گھڑی ہو سکتی ہے۔ تو کون سی گھڑی ہے؟ اللہ نے پوشیدہ رکھا، شب قدر کو اللہ نے پوشیدہ رکھا۔ تو اس کی کیا وجہ؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کو متعین نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس کی عظمت اور اس کے تلاش کرنے کے پیچھے لگیں گے کہ 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی وقت ہوگا، وہ گھڑی کون سی ہوگی پتہ نہیں۔ اس لیے آدمی کیا کرے گا کہ جب بھی اس کو 24 گھنٹوں میں وقت ملے گا وہ دعا کرنے کے پیچھے لگا رہے گا، وہ اللہ کو یاد کرنے کے پیچھے لگا رہے گا، شاید کہ یہ گھڑی وہی ہو سکتی ہے، یہ گھڑی وہی ہو سکتی ہے۔ اگر متعین طور پر خاص طور پر بتا دیا جائے کہ یہی گھڑی ہے تو اسی وقت میں عبادت کر لیں گے، باقی وقت میں غفلت کی زندگی گزاریں گے۔ اسی طریقے سے شب قدر کے بارے میں بتایا گیا 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو، تو وہ آدمی 5 راتوں میں تلاش کرے گا۔ اگر بتا دیا جائے کہ 25 ہی شب قدر ہے تو 25 ہی میں عبادت کریں گے اور باقی 4 میں عبادت نہیں کریں گے۔ اس لیے شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک عربی کا جملہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمتی، کہ حکیم یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والے ہیں، تو اللہ کا ہر حکم، ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جمعہ کے گھڑی کو پوشیدہ رکھنے میں بھی حکمت ہے، شب قدر کو
پوشیدہ رکھنے میں بھی حکمت ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ سب سے زیادہ افضل بات یہی ہے، سب سے زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کے دن کے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے کے اندر اندر ایک گھڑی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کے اندر خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔